پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج پر جانے والے ایک حاجی کے ساتھ ایسا کیا کرشمہ ہوا جسے سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ دوستوں، یہ کہانی شہید نام کے ایک شخص کی ہے جو حج کر کے واپس جا رہا تھا اور جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کے ملک کا دوسرا حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں حج ادا کرنے کے بعد واپس وطن جانے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک شہید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنے بارے میں بتایا۔ اس حاجی کا نام عبدالبری تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک بزنس مین ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے اللہ کے اور زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ یہ کہہ کر وہ حاجی خاموش ہو گیا اور شہید کی طرف دیکھ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر شہید مسکرا دیا اور بولا، بھائی، میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے، میں آپ کا سر نہیں کھانا چاہتا۔ یہ سن کر عبدالبری نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہ انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے اور دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے، بس ایک سر ہی فری میں کھا سکتے ہیں۔ یہ سن کر شہید کسی سوچ میں گم ہو گیا، جیسے ہی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کروں۔ آخر کار شہید نے بولنا شروع کیا اور کہا، میرے بھائی، میں پرائیویٹ اسپتال میں تھراپسٹ ہوں۔ میں نے 30 سال سے اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی ہے۔ اس سال حج پر جانے کے لیے میرے پاس پورے پیسے ہو گئے تھے۔ شہید آگے بتاتا ہے کہ میں نے اسپتال سے اپنے لیے پیسے لیے اور کمرے سے باہر نکلا، اتنے میں میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معشور ہو گیا تھا اور اس کا علاج میں ہی کر رہا تھا۔ میں بڑی محنت اور پیار سے پچھلے 6 مہینے سے لگاتار اس کا علاج کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ تقریباً آدھا ٹھیک ہو چکا تھا، جبکہ امید تھی کہ آنے والے 6 مہینے میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عورت نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ اسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے کافی حیرانی ہوئی، مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں؟ تو اس عورت نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر نہیں باپ بن کے سنبھالا ہے، میرا تو رواں آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی امید جگا دی بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کا علاج کیا اور تحفے وغیرہ بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ شہید کہتا ہے کہ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ آپ اسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دیے۔ یہ دیکھ کر میں سیدھا ایڈمٹ آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ اسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ اسپتال چھوڑ نہیں رہے بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کو کہا ہے۔ لڑکے کا باپ جاب سے نکال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسپتال کا خرچ دینے کے قابل نہیں ہیں، لہذا ان کا کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ شہید کہتا ہے کہ یہ سن کر میں وہاں سے مینیجر صاحب کے آفس میں گیا، ان سے سفارش کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اتنے میں ہی وہ مدین جو مینیجر تھا، اس نے کہا، شہید، یہ ایک پرائیویٹ اسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں، یہاں وہی علاج کروا سکتا ہے جو خرچوں کی طاقت رکھتا ہے۔ مدیر کا یہ جواب سن کر میں جیسے ہی مڑا تو میرا سیدھا ہاتھ میری جیب سے ٹکرا گیا جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ آفس سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب حقیقت بننے والا ہے تو میں ایک بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہوا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے، اگر میں حج پر نہ بھی آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم نہ کرنا۔
شہید کہتا ہے اس کے بعد میں نے اس بچے کے اگلے 6 مہینے تک کے پیسے جمع کر دیے، اسپتال سے نکالنے کا آرڈر کینسل کرا دیا۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا، لیکن میرا حج پر نہ جا پانے کا کسک اپنی جگہ تھی۔ عبدالباری جو شہید کی بات سن رہا تھا وہ کہنے لگا، آپ نے اپنے حج کے پیسے اس عورت کے بچے کو دے دیے تو آپ پھر حج پر کیسے آ گئے؟ یہ سن کر شہید بھائی نے کہا، جب میں گھر آ کر لیٹا تو حج کی مناسک کا ایک ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہی سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے شہید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، میرے حج کی قبولیت کے بھی دعا کرنا۔ شہید کہتا ہے کہ اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر اسپتال کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ اسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے۔ وہ اپنے خاص ملازم کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے ملازم کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے تو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پر وہ نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات اسپتال کے ایڈمٹ آفس میں پہنچا دیں۔ شہید کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کی نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمت کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات نہ کرے۔ پھر میں نے اسپتال مالک کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، یعنی کہ اس بچے اور اپنے بارے میں اسے بتا دیا اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج اسی اسپتال میں بنا پیسے لیے رکھنے کے لیے کہا اور اس عورت کے شوہر کو یعنی کہ بچے کے باپ کو اپنی ایک کمپنی میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ دیا اور اسپتال والوں کو میرے سارے پیسے واپس کرنے کو کہہ دیا۔ یہ واقعہ سن کر عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اٹھ کر شہید کا ماتھا چوما، اسے مبارکباد دی اور کہا، آج مجھے لگتا ہے کہ میرے 1000 حج بھی تیرے ایک حج کے برابر نہیں۔ اس نے اس کے اس طرح حج پر آنے کی تعریف کی اور کہا، حاجی شہید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا کر دو، اللہ پاک تمہارے حج میں برکت عطا کرے۔ سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔